سلاطین کی پہلی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے: صدوق کا بیٹا عزرایہ کاہن، اور سیسا کے بیٹے الیہورف اور اخیا منشی تھے، اور اخیلود کا بیٹا یہوشافط مورخ تھا، اور یہویدا کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ناتن کا بیٹا عزرایہ منصبداروں کا داروغہ تھا، اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا، اور اخیسر محل کا دیوان، اور ابدا کا بیٹا ادونرام بیگار کا منصرم تھا۔ اور سلیمان نے سب اسرائیل پر 12 منصبدار مقرر کیے جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے۔ آمین۔ یہ ٹیکسٹ کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے سلیمان کی حکمت کے تعلق سے سیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا نے اس کو حکمت دی اور وہ اس حکمت کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین اور زبردست فیصلہ کرتا ہے۔ یہ چیپٹر بھی ایک کنٹینیویشن ہے جس میں آپ اس کی حکمت کو مزید جانیں گے، مزید دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس نے حکمت سے سلطنت کے جو امور ہیں وہ چلائے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں چوتھے باب میں وہ اس کی مینجمنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی مینجمنٹ ہے۔ اس نے ایک بہترین ٹیم تیار کی ہے، اور جو لیڈرز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود کام نہیں کرتے۔ جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں لیڈرز خود نہیں کرتے۔ ایون کہ جو اچھے مینیجرز ہیں وہ بھی خود کام نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، وہ ذمہ داریاں دیتے ہیں، وہ ٹیم تیار کرتے ہیں۔ اور جو شخص ٹیم تیار کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی بہترین طور پر نظام کو چلا سکتا ہے۔ اور ہم جابز پر بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ خود بہت زیادہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ خود سے کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ترقی نہیں حاصل کر پاتے۔ جو لوگ کام کروانا جانتے ہیں، ٹیم بنانا جانتے ہیں، مینج کرنا جانتے ہیں، وہ ہمیشہ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اور جو مالکان ہوتے ہیں ان کو بھی زیادہ تر اسی طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ بہترین مینج کر سکیں، جن کو ایک ٹاسک دیا جائے اور اس کو بہترین طور پر مینج کر سکیں، نہ کہ خود ہی لگے رہیں۔ سلیمان ایک وائز لیڈر ہے، ایک اچھا لیڈر ہے۔ اس نے ایک ٹیم تیار کی ہے اور اس نے ٹیم کو ذمہ داریاں سونپی ہیں، بڑے لیول، مڈل لیول، چھوٹے لیول، ہر لیول پر اس نے ذمہ داریاں دی ہیں، اس نے ڈیلیگیشن کی ہے، اس نے لوگوں کو اتھارٹیز دی ہیں، ان کے کام سونپے ہیں، اور یہ اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس سے ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اس نے کاہن مقرر کیے، یعنی سردار کاہن آپ مقرر تو نہیں کرتے لیکن یہاں پر ذمہ داری میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد منشی ہے، مورخ ہے، لشکر کا سردار ہے۔ یہ ڈیوٹیاں ہیں، آگے بھی چل کر ہم ان کی ڈیوٹیز دیکھتے ہیں کہ اس نے کون کون سے لوگوں کو مقرر کیا۔ یہاں پر جو ایک بات نوٹ کرنے والی ہے وہ چوتھی آیت میں دیکھیں، لکھا ہے اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے۔ صدوق اور ابیاتر کاہن تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے تھوڑے دنوں پہلے ہی ابیاتر کے تعلق سے سیکھا تھا کہ سلیمان نے اس کو کیا کیا تھا؟ نکال دیا تھا۔ سلیمان نے اس کو نکال دیا تھا۔ اچھا، وہ چونکہ نسلی طور پر وہ کاہن چلا آ رہا ہے، سردار کاہن چلا آ رہا ہے، سو آپ اس کے وہ جو نسلی طور پر ایک آفس ہے اس سے اس کو ریموو نہیں کر سکتے، اس کی ڈیوٹی سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہارون کی نسل سے ہونے کی وجہ سے کاہن تھا، اس لیے اس کے سٹیٹس کی وجہ سے یہ نام اور لینیج، یعنی اس کے اس نسل کے ہونے کی وجہ سے اور اس کے سٹیٹس کی وجہ سے اس کا نام یہاں پر مینشن کیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ اس کو سلیمان نے ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا اور صدوق کو ڈیوٹی دی تھی، اس لیے اب وہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا، لیکن لینیج میں، نسل میں اور سٹیٹس میں وہ کیا تھا؟ سردار کاہن تھا۔ آپ کو یاد ہے ویسے اس کا جو ابیاتر کی تھوڑی سی ہسٹری یاد ہے کہ نہیں؟ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ سیمبل کی کتاب کو اسٹڈی کیا تھا ان کو یاد ہوگا کہ جب داؤد ساؤل کے آگے سے بھاگا تھا تو وہ نوب کی سرزمین میں گیا تھا، نوب کے شہر کو گیا تھا، اور وہاں پر اس نے اخیملک کاہن سے روٹی مانگی تھی۔ یاد ہے؟ کسی کو واقعہ یاد ہوگا؟
अखीमलक सरदार काहिन था, उसे जाके उसने बताया था कि मैं और मेरे साथ लोग हैं तो तू हमें कुछ खाने को दे। और ये जो अखीमलक है उसे नहीं था पता कि ये साउल के आगे से भाग के आया। तो उसने कहा मेरे पास और तो नहीं है लेकिन ये नज़र की मेज़ की रोटियां हैं, तो उसने वही उसको दे दी थी। और यीशु मसीह ने भी इसका जिक्र किया था, इस वाक़े का हम नए अहद में देखते हैं। अच्छा, अखीमलक काहिन जो है उसने वो रोटियां दे दी और बाद में उसको तलवार भी दे दी। और एक शख्स था जिसने ये सारा कुछ देखा और उसने जाकर साउल को रिपोर्ट किया। उस शख्स का नाम क्या था? एक शख्स था जिसने साउल को जाकर रिपोर्ट की थी कि अखीमलक काहिन ने, दाऊद तेरा दुश्मन है और उसने ना सिर्फ दाऊद की मदद की है, उसको खाना दिया है, बल्कि उसको तलवार भी दी है। यानी उसने ऐसे प्रेजेंट किया जैसे अखीमलक ने दुश्मनी में दाऊद की क्या की है, मदद की है। सो उसने एक गलत प्रेजेंटेशन दी। अब उसकी प्रेजेंटेशन की वजह से, नहीं याद है, दोएग नाम था उसका। सो उसकी गलत प्रेजेंटेशन की वजह से क्या हुआ, साउल ने तमाम काहिनों को मार डाला, तमाम काहिनों को मार डाला। एक अबियातर काहिन था उस नस्ल से जो कि बच के भाग निकला था और वो दाऊद के पास आ गया। अब दाऊद के सारे टेन्योर में अबियातर उसके साथ सरदार काहिन रहा था, लेकिन चूंकि जब अदुनिया का मामला हुआ, यानी दाऊद के बेटे अदुनिया ने बादशाही ले लेना चाही और दाऊद की ये मर्जी नहीं थी बल्कि उसकी मर्जी थी कि सुलेमान बादशाह बने। सो इस जो कूप था, ये जो बगावत थी, इसमें अदुनिया का साथ दिया अबियातर काहिन ने। इस वजह से सुलेमान ने क्या किया, उसको हटा दिया, उसकी जिम्मेदारियों से हटा दिया। लेकिन यहाँ पर जो नाम लिखे हैं इसमें फंक्शनल ड्यूटी नहीं है। नाम उसके लिनिएज और स्टेटस की वजह से लिखा है लेकिन फंक्शनल ड्यूटी नहीं है। सो ये जो बीच में इस तरह के पॉइंट्स हैं ये बाज़ू का कंफ्यूज करते हैं पढ़ते हुए, इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है। अच्छा, आगे लिखा है, और सुलेमान ने सब इसराइल पर 12 मनसबदार मुकर्रर किए जो बादशाह और उसके घराने के लिए रसद पहुंचाते थे। हर एक को साल में महीना भर रसद पहुंचानी पड़ती थी। उनके नाम ये हैं। अब ये जो नाम है 9वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक, ये नाम आप सारे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, बाइबल में जो बाज़ुकात नाम होते हैं ये थोड़े से मुश्किल भी होते हैं पढ़ने, तो थोड़ी बहुत अगर गलत पढ़े भी जाएं तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बस ज़रा कॉन्फिडेंस से पढ़ें ताकि लगे कि ठीक है क्योंकि ये इब्रानी नाम है और इब्रानी को जब उर्दू में ट्रांसलिटरेट किया गया तो कोई इसको एक तरह से पढ़ेगा, कोई दूसरी तरह से पढ़ेगा, तो लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं इसका यही तलफ़ुज़ ठीक है। ये तलफ़ुज़ आगे पीछे हो सकता है, इवन के अंग्रेज़ी में भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे तो फिर लगेगा कि आप ठीक बोल रहे हैं। तो ये आड़ के बोलोगे तो फिर लगेगा इन्हों नहीं आंदा, तो कॉन्फिडेंस से नाम बोले, पढ़ेंगे तो वैसे आ ही जाएगा। अच्छा खैर, ये जो लिस्ट है 9वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक, इसमें 12 उसने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, यानी सूबे बनाए हैं, और हर सूबे की ड्यूटी ये है कि वो साल में एक दफ़ा क्या करेगा, सुलेमान को रसद पहुंचाएगा या खाना पहुंचाएगा। इट्स सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन, यानी जिस तरह टैक्स नहीं होता आप सबसे टैक्स लेते हैं, लेकिन उसने निज़ाम इस तरह से मुकर्रर किया था कि एक डिस्ट्रिक्ट को एक दफ़ा महीने में, यानी महीने में महीना भर रसद पहुंचानी है, और फिर अगले की बारी, फिर अगले की बारी, फिर अगले की बारी। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो 2 बातें हैं। पहली बात ये कि ये उसने कबीलों के हिसाब से नहीं बनाए, ये उसने कबीलों के हिसाब से नहीं, ये नहीं कि ये रोबन का कबीला लाएगा, ये शमाउन का कबीला लाएगा, ये बिन्यामीन का कबीला लाएगा, बल्कि उसने इसको डिवाइड किया है इलाके के हिसाब से। सो ये एक नई चीज़ है। पहले आप अक्सर देखते हैं कि बाइबल में जो डिवीजन आपको मिलेगी तो वो कबाइल के हिसाब से मिलेगी, लेकिन ये कबाइल के हिसाब से नहीं है बल्कि जगह के, इलाकों के हिसाब से है। कोई पहाड़ी इलाका है, कोई और इलाका है, सो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट उसने बना के तो उन सब की ड्यूटी लगाई है। लेकिन इसमें दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें यहूदा का जिक्र नहीं है, यहूदा के इलाके का जिक्र नहीं। इसमें जो वजह पेश की जाती है कि यहूदा का जिक्र क्यों नहीं है, वो ये कि यहूदा में यरूशलेम था, और यरूशलेम में क्या है, बादशाह खुद रहता था। अब यरूशलेम की अनोखी बात क्या है कि वहाँ पर हैकल है, वहाँ पर बादशाह का महल है, वहाँ पर फौज है। सो इंतज़ामी मामलात कहाँ पर हैं,
यरूशलेम में है, यानी जिस तरह इस्लामाबाद में वहाँ पे एम्बेसीज भी हैं, कैपिटल भी है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ इस्लामाबाद में, तो इस तरह यरूशलेम में हैकल भी थी, फ़ौज का हेडक्वार्टर भी था, स्टोर हाउसेस भी थे, और बादशाह का अपना महल भी था। सो समझ लें कि यहूदा पे तो ऑलमोस्ट सारा साल ही लोड रहता था। एक वजह तो इसकी ये है, और बाकी जो इलाके हैं उन पे साल में सिर्फ 1 महीने के लिए लोड आएगा कि वो बादशाह को रसद पहुंचाएंगे, और फिर अगला महीना किसी और का होगा। दूसरी वजह इसमें यह भी है कि चूंकि यहूदा यरूशलेम ये सुलेमान का एक अपना इलाका, आपको पता है कि जब सारा इसराइल दाऊद के खिलाफ था तो यहूदा के लोगों ने उसका साथ दिया था, वो साथ देने में पहले थे। और बाद में भी क्या होगा कि जब इसराइल अलग होगा तो यहूदा ही सिर्फ साथ रहेगा। तो एक तरह से ये यहूदा के लिए फेवर भी थी, इसमें यहूदा का नाम नहीं है। 20वीं आयत में लिखा है, और यहूदा और इसराइल के लोग कसरत में समंदर के किनारे की रेत की मानंद थे, और खाते पीते और खुश रहते थे। और सुलेमान दरियाए फरात से फिलिस्तियों के मुल्क तक और मिस्र की सरहद तक सब ममलकतों पर हुक्मरान था। वो इसलिए हदिये लाई थीं, और सुलेमान की उम्र भर उसकी मुती रही। यानी जो आसपास की कौमें हैं, 2 वजूहात थीं कि ये सुलेमान की मुती रही। एक तो इसराइल में एक आकिल बादशाह है, एक अक्लमंद हिकमत रखने वाला बादशाह है, और वो हिकमत से मामलात को चला रहा है। लेकिन इसकी जो मेन वजह थी वो दाऊद की ज़िंदगी थी, क्योंकि दाऊद ने अपनी सारी उम्र क्या किया था, उसने स्ट्रगल की थी, उसने जंगें लड़ी थी, और जंगें लड़ने के बाद फल किसने खादा है, सुलेमान ने। उसने जंगें लड़ी, उसने आसपास की जो कौमें थीं उन पर अपनी धाक बिठाई, उसने इसराइल को ताकतवर बनाया, और इस ताकतवर होने के नतीजे में जो अमन व सलामती इंजॉय की है वो सुलेमान ने इंजॉय की। यानी एक तो इसराइल प्रॉस्परस है, यानी वो खुशहाल है, वो उनके पास ज़्यादा खाने को है, खाते पीते लोग हैं, और हर तरफ खुशहाली है। दूसरी जो आसपास की कौमें थी वो भी उस दौर में क्या थी, वीक थी। उस दौर में क्या थी, वीक थी। तो एक चौधरी होए थे आसे पासे माड़े बंदे होने, तो चौधरी की इज्जत तुहानूं पता फिर ज़्यादा होंदी, तो जो चौधरी के आसे पासे भी 2-4 चौधरी होने तो फिर ज़रा प्रॉब्लम हो जाती। की ख्याल है? सो आसपास की ममलकतें वीक हैं, इसराइल स्ट्रॉन्ग है, वो खाता पीता है, और इसमें जो एक बहुत बड़ा रोल है वो दाऊद का है, क्योंकि उसके दौर में जो लड़ी गई जंगें हैं उसके बाद जो आने वाला पीस है उस पीस को सुलेमान एंजॉय कर रहा है। आगे लिखा है, और सुलेमान की एक दिन की रसद ये थी, 30 कोर मैदा और 60 कोर आटा। ये कोर पता कितना होता है, 224 लीटर। लीटर को अगर आप किलो में करें तो तकरीबन ये आसपास ही होता है। आप इसको किलो ही समझ लें, 220 अगर किलो हों तो वो कितने मन बनते हैं, 5.5 मन। 5.5 मन मैदा, 60 कोर आटा यानी 11 मन, और 10 मोटे मोटे बैल, और चराई पर के 20 बैल, 100 भेड़ें, और इनके अलावा चकारे और हिरन और छोटे हिरन और मोटे ताज़ा मुर्ग। तो ये सुलेमान का खाना नहीं था, एडा पेटू आदमी नहीं सी, ये सुलेमान और उसके तमाम महल और जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब का खाना था। और कहा जाता है कि ये जो खाना यहाँ पर लिखा है, अगर आप इसको आदमियों की खुराक में, अच्छे खासे हेल्दी आदमियों की खुराक में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 15 से 36 हज़ार लोग ये खाना खा सकते हैं। सो आप इसके बीच अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में इतने लोग थे जिनको यहाँ से खाना मिलता था, 15 से लेकर 36 हज़ार। ये नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये एक मोहतात अंदाज़ा है, क्योंकि वो दरियाए फरात की इस तरफ के सब मुल्क पर तफसी से गज़ा तक, यानी तिफ से गज़ा तक, यानी सब बादशाहों पर जो दरियाए फरात की इस तरफ थे फरमारवा था, और उसके चौगिर्द सब अतराफ में सबसे उसकी सुलह थी। और सुलेमान की उम्र भर यहूदा और इसराइल का एक एक आदमी अपनी ताक और अपने इंजीर के दरख्त के नीचे दान से बीर सबा तक अमन से रहता था।
یہ جو محاورتاً بات استعمال کی گئی ہے کہ اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے، یہ بیسک اور دان سے بیر سبا جو ہے یہ پورے اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے کہ پورے اسرائیل میں خوشحالی تھی، پورے اسرائیل میں خوشحالی تھی۔ آگے لکھا ہے اور سلیمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے 40,000 تھان اور 12,000 سوار تھے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں، دوسرا تواریخ اور اس کا 9واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے اور سلیمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے 4,000 تھان اور 12,000 سوار تھے۔ یہاں پر کتنے لکھے ہیں؟ 4,000 تھان، اور چوتھے باب میں کتنے لکھے ہیں؟ 40,000 تھان۔ یہ اس کو مختلف لوگ اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ جواب دیے جاتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 40,000 ہے یہ گھوڑوں کی تعداد ہے، اور جو 4,000 ہے یہ ان کے جو سٹیبلز ہیں یا جو رکھنے کی جگہ ہے ان کی تعداد ہے۔ کچھ انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ عبرانی میں 40 جب 4,000 کو اور 40,000 کو لکھا جاتا ہے تو ایک آئی تھنک یود کا فرق آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک کاپی میں ایرر یعنی آیا ہے، اور کاپی میں، اور جب اسکرائب یا کاپی کرنے والے کاپی کرتے تھے تو وہ اگر جو بھی کاپی ہوا تھا اس کو ٹھیک نہیں تھے کرتے بلکہ اسی طرح سے ہی لکھتے تھے۔ اس طرح سے آپ کو 2-3 انٹرپریٹیشنز اس کی ملیں گی کہ کیوں یہ فرق یہاں پر موجود ہے 4,000 اور 40,000 کا، لیکن آپ نے اپنے طور پر اس کو ضرور ریسرچ کرنا ہے۔ اور ان منصب داروں میں سے ہر ایک اپنے مہینے میں سلیمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلیمان بادشاہ کے دسترخوان پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا، وہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے، اور لوگ اپنے اپنے فرائض کے مطابق گھوڑوں اور تیز رفتار سمندوں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصب دار ہوتے تھے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر اس حوالے میں آپ نوٹ کریں گے، اور لوگ اپنے اپنے فرائض کے مطابق، آپ سلیمان کی زندگی میں ایک چیز دیکھتے ہیں جو ہم نے شروع میں بھی ایک لیڈرشپ کی بات کی ہے کہ اس نے ہر کسی کو اپنی ڈیوٹی دی ہے۔ ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے۔ ہر کسی کا فرض طے کیا گیا ہے، ہر کسی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ہر کسی کو بتایا گیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور نہ صرف اس نے بتایا ہے، ڈیوٹیز لگائی ہیں، بلکہ اس نے لوگوں کو کیا کیا ہے؟ ان کاموں کے لیے ٹرین بھی کیا ہے۔ ایک بڑا کمپریہنسو پروسیس اس نے بنایا تھا، اسی وجہ سے اتنے سال اس کی جو بادشاہی ہے وہ سکسیسفل چلتی رہی اور ان کو ایڈمنسٹریٹو مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور یہ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے کلیسیا میں کہ ہر کسی کا ایک فرض ہے۔ کلیسیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں، اور ہم اکثر اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ مسیح کے بدن میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا گیا۔ ہر کسی کو کیا کرنا ہے؟ اپنا اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنی اپنی وہ خدمت کرنی ہے جو کہ خدا نے اس کے ذمہ لگائی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی خدمت کا نہ پتہ ہو یا آپ ابھی پہچان نہیں پائے، تو اس کے لیے آپ ضرور خداوند سے دعا کر سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں تاکہ خداوند آپ کے ذہن کو کھولے اور آپ اپنی خدمت کو پہچان سکیں، اسے جان سکیں۔ لیکن ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خدمت ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی فرض ہے جو کہ اس کو دیا گیا ہے، جو کہ اس کو پرفارم کرنا ہے۔ بدن میں جس طرح پولس رسول بیان کرتا ہے کہ ہاتھ کا اپنا کام ہے، آنکھ کا اپنا کام ہے، اس بدن میں کوئی بھی عضو ایسا نہیں ہے جو کہ یوز لیس ہو۔ ہر جو عضو ہے وہ کیا ہے؟ اپنا اپنا کام کرتا ہے اور سب مل کر ایک بدن بنتا ہے۔ اسی طرح جو سب لوگ جو کہ بدن میں شامل ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے، اور کسی کو اپنا اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ آگے لکھا ہے اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی، اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراخی، ایتان اور ہیمان اور کلکول اور دردہ سے جو بنی محول تھے زیادہ دانشمند تھا، اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی۔ یہ جو کچھ نام یہاں پر لکھے ہیں اس میں سے 2 نام آپ نے پڑھے ہوں گے، ایک ایتان اور دوسرا ہیمان۔ زبور نمبر 88 جو ہے وہ ہیمان نے لکھا ہے،
اور زبور نمبر 89 جو ہے وہ ایتان نے لکھا ہے. 89 جو ہے یہ ایتان نے لکھا اور 88 جو ہے وہ ہیمان نے لکھا ہے. باقی جو لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے وہ یہاں کے علاوہ اور کہیں ذکر نہیں ہے. سو جب یہاں کے علاوہ اور کہیں ذکر نہیں تو پھر ہمیں ان کے لیے اندازہ لگانا مشکل ہے. اور اس نے 3000 مثلیں کہیں اور اس کے 1005 گیت تھے. اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر زوفے تک کا جو دیوداروں پر اگتا ہے بیان کیا، اور چوپایوں اور پرندوں، رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا. یہ جو لکھا ہے نا کہ اس نے دیودار سے لے کر زوفے تک کا، تو اس زمانے میں دیودار کو سب سے ٹاپ درخت مانا جاتا تھا اور زوفے کو سب سے کم تر مانا جاتا تھا. سو ٹاپ سے لے کر کم تر یعنی ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی اس کا جو باغوں کو لے کر، پودوں کو لے کر نالج تھا وہ بہت وسیع تھا. اور اس کے علاوہ اس کا جو جانوروں کو لے کر نالج تھا وہ بھی بہت وسیع تھا. اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے. ویسے ایک زبردست بات ہوگی کہ ہم سلیمان کے محل میں جا رہے ہیں بادشاہ کے منہ کی باتوں کو سننے کے لیے یا اس کی حکمت کو سننے کے لیے. تو ایک اچھا خاصا دربار لگتا ہوگا. اگر آپ زیوم کر کے دیکھیں، لوگ آتے ہوں گے، لوگ اکٹھے ہوتے ہوں گے، کوئی نیا فیصلہ آ گیا تو لوگ ایک دم سے خوش ہوتے ہوں گے کہ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک وہ سناتا ہوں، ایک لیجنڈ یہودی ربیوں کی ایک لیجنڈ. اور جب بھی لیجنڈ کا نام آتا ہے میری ہنسی اس لیے نکلتی ہے کیونکہ اس کو سننے کے بعد ہنسی آتی ہے اور کچھ نہیں، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں. لکھا ہے یہودی جو تاریخ ہے، مطلب اس میں کہ سلیمان اتنا حکمت رکھتا تھا کہ اس کے پاس نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اپنے فیصلوں کے لیے آیا کرتے تھے. مطلب حادثہ ہی نکلنا اور سن کے. خیر آگے آپ سنیں، مزہ آئے گا آپ کو. اس کے پاس جانور بھی فیصلوں کے لیے آیا کرتے تھے، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جانوروں کے بھی وہ فیصلے کرتا تھا. ایک انسان تھا تو وہ ایک بیابان سے گزر رہا تھا، تو اس نے راستے میں، اس کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھی تھا، تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے اور وہ بالکل مرنے والا ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ بھوکا تھا اور اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو سانپ اسے کہتا ہے کہ اگر تو یہ پیالہ دودھ مجھے دے دے تو میں، ایک خزانہ ہے میرے پاس، میں تجھے وہ دکھاؤں گا تو میرا خزانہ لے لینا. تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں، پہلے تو مانتا نہیں، پھر کہتا ہے چل ٹھیک ہے تو مینوں خزانہ مکھا. خیر وہ اس کو لے جاتا ہے اور اس کو خزانہ دکھاتا ہے. خزانہ واقعی تھا وہاں پہ. تو اب کیا سانپ نے وہ دودھ پی لیا اور فوراً سے نا اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہاں پر ہی مار دینا ہے کیونکہ میں نے تجھے اپنا خزانہ نہیں دینا. خیر دونوں کی بحث ہو گئی آپس میں. تو بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو سلیمان کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. تو دونوں راضی ہو گئے کہ چلو سلیمان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. سلیمان کے پاس آئے تو اب وہ گلے پہ لپٹا ہوا ہے سانپ. تو سانپ جا کے وہ سلیمان کے سامنے جب حاضر ہوئے دونوں، تو سلیمان کہتا ہے کہ کیا کیس ہے تم دونوں کا؟ تو اس نے کہا جی ایسے ایسے اس نے مجھے کہا تھا کہ دودھ پلاؤ میں تمہیں خزانہ دوں گا. تو خزانے دی باری آئی تو پھر کہتا ہے کہ میں نہیں دینا، تو میں تینوں مار ہی دینا، میرے گلے تے کچھ چھڈن نہیں دیا. تو اس نے کہا کہ تو کیوں اس کو مار دینا چاہتا ہے؟ خیر سلیمان نے کہا کہ پہلے ایک کام کرو، پہلے تو تم اس کا گلا چھوڑو، پھر میں تم دونوں کا فیصلہ کروں گا. سانپ نے، کیونکہ دونوں جب بھی کوئی انصاف والے کے پاس، آپ کسی جج کے پاس جاتے ہیں تو دونوں کو ایکول سٹینڈنگ ملنی چاہیے، کوئی ایک بھی دوسرے کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے. سانپ نے اس کا گلا چھوڑا اور سائڈ پہ آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا تو کیوں مارنا چاہتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس نے پیدائش کا ریفرنس کوٹ کیا. اس نے کہا جی اسکرپچرز میں لکھا ہے، کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا، وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور وہ اس کے سر کو کچلے گا. تو جو سانپ کے تعلق سے لکھا ہے نا کہ وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا، تو اس نے کہا جی یہ تو وہاں پر لکھا ہے، میں اس لیے اس کو مار دینا چاہتا ہوں. تو سلیمان نے یہاں پر فیصلہ کیا. اس نے کہا مرد سے، دوسرے شخص سے کہا، اس نے کہا کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو اپنے پاؤں سے کچلے گا، تو اس کے سر کو کچل دے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ سانپ کو اپنے پاؤں سے
कुछ चलती है। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कहानियाँ ਦੇ हासे आने ने, और ये लिखी हैं, बाकायदा लिखी हैं, आपको यहूदी तारीख में ये सारी कहानियाँ मिलेंगी, आप सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, 5वें बाब में लिखा है, और सूर के बादशाह हीराम ने अपने खादिमों को सुलेमान के पास भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि उन्होंने उसके बाप की जगह मसा करके उसके बाप की जगह मसा करके बादशाह बनाया है, इसलिए कि हीराम हमेशा दाऊद का दोस्त रहा था। जो सूर का बादशाह हीराम है, ये दाऊद का एक अच्छा दोस्त था। और सुलेमान ने हीराम को कहला भेजा, तू जानता है कि मेरा बाप दाऊद खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए घर ना बना सका, क्योंकि उसके चौगिर्द हर तरफ लड़ाइयाँ होती रहीं, जब तक कि खुदावंद ने उन सबको उसके पाँव के तलवों के नीचे न कर दिया। और अब खुदावंद मेरे खुदा ने मुझको हर तरफ अमन दिया है, ना तो कोई मुखालिफ है ना आफत की मार, यानी मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है। सो देख, खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने का मेरा इरादा है, जैसा खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा था कि तेरा बेटा जिसको मैं तेरी जगह तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, वही मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। असल में जो घर बनाने का ख्वाब था, जो वो किसका था? दाऊद का था, क्योंकि दाऊद ने देखा कि मैं तो महल में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक कहाँ पर है? टेंट में है। और वो टेंट जो था वो दाऊद ने खुद ही संदूक के लिए खड़ा किया था। सो जब वो देखता था कि संदूक टेंट में और मैं महल में रहता हूँ, तो उसको अच्छा फील नहीं होता था। और आपको पता है कि जो दाऊद है, उसका दिल जो वो बहुत ज़्यादा खुदावंद के साथ खालिस था, और वो खुदावंद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला था। बेशक इंसान था, इसलिए इंसान होते हुए उसकी ज़िंदगी में भी गलती थी, गलती आई भी, उसने गुनाह भी किया, सब कुछ था, लेकिन वो खुदावंद से क्या करता था? बहुत प्यार करता था, मोहब्बत करता था। सो उसके दिल में था कि वो खुदावंद के लिए एक घर बनाएगा, लेकिन खुदावंद ने उसको इजाज़त नहीं दी। खुदावंद ने कहा कि नहीं, बल्कि तेरा बेटा जो है वो एक घर बनाएगा। सो सुलेमान हीराम से कहता है कि मैं अब उस घर को शुरू करना चाहता हूँ। हीराम से उसे क्या चाहिए? 6ठी आयत में लिखा है, अब तू हुक्म करके वो मेरे लिए लबनान से देवदार के दरख्तों को काटें, और मेरे मुलाजिम तेरे मुलाजिमों के साथ रहेंगे, और मैं तेरे मुलाजिमों के लिए जितनी उजरत तू कहेगा तुझे दूंगा, क्योंकि तू जानता है कि हम में ऐसा कोई नहीं जो सैदानियों की तरह लकड़ी काटना जानता हो। तारीख़ में भी ये बात हमें मिलती है कि जो सैदानी हैं, ये जो सूर का बादशाह है, जो यहाँ के लोग हैं, ये लकड़ी काटने में बहुत माहिर हुआ करते थे। यानी इनको पता था कि जो देवदार की लकड़ी है, इसको किस वक्त काटा जाना चाहिए, किस तरीके से काटा जाना चाहिए, किस तरह फेंकना है, किस तरह से जो लॉग्स हैं लकड़ी के, उनको आपने मैनेज करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है। सो इनको इन सारी बातों का पता था, सो वो उनकी मदद लेता है। अब आप देखेंगे कि आगे हैकल में, जब हम हैकल की तैयारी की बात करेंगे, गैर अक़वाम भी काम करेंगी और इसराइली भी काम करेंगे। और यानी तैयारी जब हो रही है तो इसमें गैर अक़वाम भी शामिल हैं और इसराइली भी इसमें शामिल हैं। जब हीराम ने सुलेमान की बातें सुनी तो निहायत खुश हुआ और कहने लगा कि आज के दिन खुदावंद मुबारक हो, जिसने दाऊद को इस बड़ी कौम के लिए एक अक्लमंद बेटा बख्शा। और हीराम ने सुलेमान को कहला भेजा कि जो पैगाम तूने मुझे भेजा मैंने उसको सुन लिया है, और मैं देवदार की लकड़ी और सनोबर की लकड़ी के बारे में तेरी मर्जी पूरी करूँगा। मेरे मुलाजिम उनको लुबनान से उतार कर समंदर तक लाएंगे, और मैं उनके बेड़े बंधवा दूंगा, ताकि समंदर ही समंदर उस जगह जाएं जिसे तू ठहराए, और वहाँ उनको खुलवा दूंगा। फिर तू उनको ले लेना, और तू मेरे घराने के लिए रसद देकर मेरी मर्जी पूरी करना। अब ये काम उसने फ्री नहीं किया। अगर फ्री किया होता तो ये उसकी तरफ से क्या होती, एक कुर्बानी होती, खिदमत होती, लेकिन ये फ्री नहीं है, बल्कि लेकिन उसने जायज़ मजदूरी मांगी है। उसने सिर्फ अपने घराने के लिए खाना पीना मांगा है, रसद मांगी है, उसने कोई बहुत एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे। कोई प्लंबर हुंदा ना साढ़े को तो जो प्लंबर आंदा उन्होंने पता लगे 2000 वाला काम है, जे चर्च का काम है तो वो 2 की बजाय 4 मंगता, यानी 2 की बजाय जिते 1000 मंगना चाहिए। वो पता नहीं यार, मजदूरां नूं लगता कि शायद सारिਆਂ ਨੂੰ डॉलर लगे ने। अच्छा, चर्च का काम है वो 2 की बजाय 4 कर देंगे ने। अजीब वैसे लोगों के काम क्रिश्चियन लोग करते हैं, मतलब ज़्यादा, ये ज़्यादा अफसोस की बात है। बस हीराम ने सुलेमान को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक देवदार की लकड़ी और सनोबर की लकड़ी दी,
اور سلیمان نے ہیرام کو اس کے گھرانے کے کھانے کے لیے 20,000 کور گیہوں اور 20 کور خالص تیل دیا۔ اسی طرح سلیمان ہیرام کو سال بسال دیتا رہا، اور خداوند نے سلیمان کو جیسا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا حکمت بخشی، اور ہیرام اور سلیمان کے درمیان صلح تھی، اور ان دونوں نے باہم عہد باندھ لیا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائے، وہ بیگاری 30,000 آدمی تھے، اور وہ ہر مہینے ان میں سے 10,000 کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا۔ سو وہ 1 مہینہ لبنان پر اور 2 مہینے اپنے گھر رہتے، اور ادونرام ان بیگاریوں کے اوپر تھا۔ یہ ادونرام جو ہے یہ کہہ لیں کہ سیکریٹری آف دا اسٹیٹ ٹائپ ایک بڑی اس کے پاس پوسٹ ہے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ 2-3 باتیں نوٹ کریں گے۔ پہلی بات کہ اس نے 30,000 آدمی لگائے ہیں۔ 30,000 آدمی آپ تبھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پر امن ہو۔ اگر امن و سلامتی نہیں تو آپ اتنے بڑے لوگ نہیں لگا۔ مطلب تسی اگر جنگاں چ پھنسے ہو، آپ کو آس پاس سے کہیں خطرہ ہو، تو پھر آپ اتنے بڑے لیول پر مزدور نہیں لگا سکتے۔ آپ کو فوج میں ایک خاص نمبر جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے، کسی بھی وقت کوئی دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ امن و سلامتی ہے، اور اسی لیے خدا نے کہا بھی تھا، اور سلیمان کا مطلب بھی ایسا ہی ہے، اس کے نام کا مطلب بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے دور میں امن و سلامتی بھی رہے گی، اور پیسفل ایک بادشاہ ہوگا، اس کو ہر طرف سے امن ہی امن ہوگا، اور اس کے پاس موقع بھی ہوگا کہ وہ یہ سب کر سکے۔ آگے لکھا ہے، اچھا پھر لکھا ہے کہ وہ 10-10 ہزار کو یہاں پر اس نے شفٹس انٹروڈیوس کرائی ہیں۔ ابھی ہمارے ہوتا نا کام شفٹوں میں ہوتا ہے، فیکٹریز وغیرہ میں جائیں آپ تو ایک شفٹ ہوتی ہے، پھر دوسری شفٹ ہوتی ہے، پھر تیسری شفٹ ہوتی ہے، یا ایک رات کی اور ایک سٹافاں دے جڑے بندے نے انہوں نے پتہ ہوندا ہے نائٹ تے ڈے دا نائٹ لگی تے ڈے لگی۔ تو یہ جو شفٹس ہیں یہ سلیمان نے شفٹس لگائی ہیں، شفٹس میں وہ لوگ کام کریں گے تاکہ 2 مہینے وہ کیا ہو اپنے گھر پہ رہے، اور 1 مہینہ کیا کرے گا کام کرے گا، تو وہ فریش رہیں گے۔ اور سلیمان کے 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے۔ دیکھیں میسو نمبر ہے جو کہ اس نے مزدوری پر لگایا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب امن و سلامتی ہو۔ ان کے علاوہ سلیمان کے 3,300 خاص منصبدار تھے جو اس کام پر مختار تھے، اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے، سپروائزر ٹائپ کہہ لیں آپ، یعنی جو مڈل مینجمنٹ ہوتی ہے، مینیجرز، ڈپٹی مینیجرز، انچارج، سپروائزر، یہ وہ یعنی ایک مڈل مینجمنٹ، ایک ہائر مینجمنٹ ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر پڑھا تھا، اور کچھ مڈل مینجمنٹ ہے اور کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد کھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے، اور سلیمان کے معماروں اور ہیرام کے معماروں اور جبلیوں نے ان کو تراشا اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا۔ یہاں پر بھی ایک بات امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی ہے کہ بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد گھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے۔ یہاں پر ایک بڑا اہم سبق ہے، یہ وہ کیا ڈال رہے ہیں؟ بنیاد ڈال رہے ہیں، اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جو نظر نہیں آتی۔ بنیاد ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، اور سلیمان کیسے پتھروں سے بنیاد ڈال رہا ہے؟ بیش قیمت پتھروں سے، قیمتی پتھروں سے، یعنی وہ انتہائی بیش قیمت اور انتہائی خوبصورت کام کر رہے ہیں، اور وہ ایسا کام ہے جو کہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، جو کہ بنیاد میں چلا جائے گا۔ وہ ٹھیکیداراں دے گھر رنگو نا جنہوں پتہ ہوتا ہے کہ بجلی دے پائپ اور فلانے پائپ، جیڑی چیز نظر نہیں آنی انتہائی نکمی۔ جب ٹھیکیدار گھر بناتا ہے تو جو کچھ نظر نہیں آتا وہ بہت ہی نکما ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ کہ یہ تو نظر نہیں آنا، یہ چھپ جانا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ اس نے جو چھپ جانے والی چیز ہے، جو نظر نہیں آئے گی، جس سے لوگ دیکھ کر واہ واہ نہیں کریں گے، لوگ تو دیکھیں گے آؤٹ لک کو کہ دیواریں کتنی اچھی ہیں، یہ باہر والا کام کتنا اچھا ہے، بنیاد تو کسی کو نظر بھی نہیں آنی، لیکن اس نے بنیاد بھی بیش قیمت پتھروں سے بنائی ہے۔ اور یہ بات ہم ایمانداروں کی زندگی پر بھی ایکولی ویلڈ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمیشہ قیمتی کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اپنا بہترین کام کرنا ہے، چاہے وہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، چاہے وہ چھپ جائے، اس کے اوپر عمارت ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا دی بیسٹ کام
کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو چیز نظر آئے گی اس میں تو میں محنت کروں گا, اس میں تو میں ایفرٹ بھی کروں گا, اس میں میں دل بھی لگاؤں گا, کیونکہ وہ سب کو کیا ہے, نظر آ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتے, بہت سارے کام ہیں جو کہ نظر آتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو کہ نظر نہیں آتے. لیکن جب آپ ان کاموں پر ایکولی اتنی ہی زیادہ محنت کرتے ہیں, اپنا بیش قیمت کام کرتے ہیں, پریشس ٹائم آپ کا ہو, آپ کی انرجی ہو, کچھ بھی ہو, جب آپ انتہائی محنت سے ان چیزوں پر بھی کام کرتے ہیں جو کہ نظر نہیں آئیں گی, جس کو دیکھ کر لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے, پھر بھی آپ محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو آپ ایسا ہی کام کر رہے ہیں جو کہ سلیمان نے کیا تھا. اور یہ کام کیا ہے, یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. ایک میں انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے, ان میں سے 3 ایسے تھے جن کا نام کے علاوہ ذکر نہیں ہے, نام کے علاوہ ذکر نہیں. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کوٹ کی تھی کہ آخری جو شاگرد تھے نا 3, چھوٹا یعقوب ہے یا تدئی ہے, شمعون ہے, زیلوتیسی ہے, ان کا نام کے علاوہ ذکر نہیں ملے گا, آپ کو کوئی تفصیل نہیں ملے گی. یعنی متی کا پھر ذکر ملتا ہے کہ ہمیں وہ ایک محصول لینے والا تھا اور اس نے یسوع کی دعوت کی. توما کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے کہا جی میں انگلی ڈال کے دیکھوں گا, یا توما کے 1-2 اور بیان ملتے ہیں. اندریاس کا ملتا ہے کہ اندریاس نے یہ بات کہی. فلپس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے کہا جی 200 دینار کی روٹیاں کافی ہوں گی. اسی طرح مطلب اور بھی ذکر ملتے ہیں آپ کو. باقی یوحنا کی کافی باتیں ملتی ہیں, پطرس کی تو آپ کو بہت زیادہ باتیں ملتی ہیں کیونکہ پطرس سب سے زیادہ باتیں کرتا تھا. لیکن 3 شاگردوں کا سوائے نام کے کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ کیا تھا. تو کیا ان کی خدمت ویلڈ نہیں؟ بالکل ویلڈ ہے. باقی تمام شاگردوں کی طرح ان کی خدمت جو ہے وہ بھی ایکولی ویلڈ ہے. خدا کے نزدیک اس کی اتنی ہی ویلیو ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں گے. یہ نہیں لکھا کہ 9 انصاف کریں گے تو 3 نہیں کریں گے, انہاں دی کو خاص خدمت نہیں سی. پھر جو شہر پناہ ہے اس کی بنیادوں پر کتنے نام لکھے ہیں؟ 12 شاگردوں کے نام لکھیں. یعنی ان کی خدمت کو ایکولی خدا نے اہمیت دی ہے, خدا نے امپورٹنس دی ہے, چاہے بائبل مقدس میں اس کا تفصیلاً ذکر نہیں. اور ہم اس سے بات یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی خدمت, آپ خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ خدمت اتنی جانی پہچانی نہیں ہے, لیکن اگر آپ دل سے اس کی مرضی کے مطابق خدمت کریں, خدا نے مختلف لوگوں کو مختلف خدمتیں دی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی خدمت جو ہے وہ جناب ڈھیر سارے انہوں ویوز مل جان یوٹیوب تے, یا وہ بڑا مشہور ہو جائے, یا اس کا ٹی وی چینل ہو. ہر کسی کی خدمت فرق ہے, لیکن آپ کی خدمت فرق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی خدمت خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے ٹی وی پہ آنا, مشہور ہونا نہیں ہوتا, یہ خدا کی طرف سے ہی نہیں ہے. تو اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ کو اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی رزلٹ نہیں ہے کہ میں جناب ٹی وی پہ آؤں گا یا میں پورے پاکستان میں مشہور ہو جاؤں گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ہی میں صحیح خادم ہوں, ادروائز میں صحیح خادم نہیں ہوں. آپ کو جو بھی خدمت خدا نے دی ہے, آپ اگر وہ دل سے کرتے ہیں, اس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں, تو اس کا اجر آپ کو خداوند دے گا اور ضرور دے گا. آپ کو اس کی مرضی میں خوش رہنا ہے اور اپنا بیسٹ دینا ہے. بلکہ آپ کے پاس بیسٹ دینے کا زیادہ چانس اس لیے کیونکہ آپ کی خدمت کی زیادہ تعریف نہیں ہو رہی, یا آپ کی خدمت ویسی نہیں ہے کہ جناب لوگ دیکھ کے, بہت سارے لوگ آپ کو فون کال کریں گے, جناب پادی صاحب بم کر دیتی, کیا بات ہے, چھا چھو گئے ہو. اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو نہیں ملتی, بہت سارے لوگوں کو نہیں سننے کو ملتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی خدمت خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. آپ کو تو اس کی مرضی میں خوش ہونا ہے, تعریفوں میں خوش نہیں ہونا, بلکہ اس کی مرضی میں خوش ہونا ہے. جس طرح یسوع مسیح نے کیا کہا تھا, میرا تو کھانا پینا بھی کیا ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں. تو اگر ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ خدا ہم سے خوش ہو, ہماری خدمت سے خوش ہو, پھر اگر وہ اس بات میں خوش ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ اس بات میں خوش ہے کہ میری خدمت کا ذکر بھی نہ ہو کہیں, تو میں اس بات پہ بھی کیا ہوں, خوش ہوں. یا جن لوگوں میں آخر ان لوگوں نے خدمت کی ہے نا کہیں پہ, لیکن بائبل میں اس کا ذکر نہیں آیا, ہم نہیں جان پائے کہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے, یا روایتیں ہمیں ملتی ہیں لیکن کلام مقدس میں ذکر نہیں آیا. جس طرح سے جیسے خداوند رکھے ہمیں اسی میں کیا ہے, خوش رہنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے, خداوند کو
خوش کرنا، اس کی مرضی کو پورا کرنا اور اپنا دی بیسٹ دینا، جو ہم سب سے بہترین کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ گاڈ بلیس یو۔